السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج عید کا تیسرا دن ہے، جہاں اس کو ہم مرو کہتے ہیں، اور آپ تمام کو مرو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے گھروں میں خوشیوں کا بسیرا رہے، آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ دوستو پہلی بات تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ رمضان کی برکتوں سے، روزے رکھنے سے میرا 3 kg ویٹ ریڈیوس ہو گیا۔ ایک تو یہ بڑی مزیدار بات ہے جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا کل والا ویڈیو جس میں نے گزارش کی تھی کہ زندگی کو خوبصورت بنائیں، حسین بنائیں اور فون اٹھائیں، اگر آپ ناراض ہیں بیوی سے یا بیوی ناراض ہے آپ سے تو فون کریں اور سوری بول دیں۔ دوستو بڑا اچھا لگا مجھے کل ایک نوجوان کی کال ہے جس کی عمر تقریباً 27-28 سال تھی، اور اس نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بلا لیا ملنے کے لیے، اور ہم بیٹھے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جی 10 مہینے سے ان کا کوئی ایشو چل رہا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ ان کی بیگم اپنے میکے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کہتا میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا، میں نے فون اٹھایا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے سسر سے فون کر کے معذرت کی، وہ مان نہیں رہے تھے، منت سماجت کر کے ان کو سوری بولا، معافی مانگی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میری اپنی بیوی سے بات ہوئی اور بیگم سے انہوں نے معافی مانگی۔ پھر وہ یہ بتا کر رو پڑے کہ ان کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرد جو ہے وہ معافی مانگ سکتا ہے بیوی سے اور اس کو مانگنی چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ معافی مانگنے سے شوہر کی فوقیت کم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں میں نے ان سے گزارش کی، ان کو بتایا کہ نہیں، اپنی غلطی کی معافی مانگنے سے مرد کی فوقیت کم نہیں ہوتی۔ اس جوڑے کے لیے بہت ساری دعائیں، جو آج ابھی ان کی کال آئی دوبارہ تو وہ اکٹھے تھے دونوں میاں بیوی، اور میرا کل والا ویڈیو جس کی وجہ سے وہ دونوں مل گئے، ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، وہ دونوں اکٹھے مل کر دیکھ رہے تھے، اور بقول اس نوجوان کے جس کا میں آپ کو نام نہیں بتا رہا، باوجود اس کی بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا سر کل میں نے اپنی بیگم سے 1 بار معافی مانگی تھی، آج ہمارے ملن کے بعد میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے صبح سے 200 بار معافی مانگ چکی ہے۔ دوستو ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، یہ ایک بڑی خوشخبری تھی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر ایک ہماری فین ہے، بہن ہے، انہوں نے مجھے کال کی اٹلی سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کوئی ایشو چل رہا تھا تقریباً 2 ماہ سے شوہر کے ساتھ، اور وہ کہتی ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے ریئلائز کیا کہ انسانی زندگی اور خوشیاں زیادہ اہم ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ گو کہ میرے شوہر کی غلطی تھی لیکن میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی ہے اور ہم اکٹھے ہیں۔ تو آپ جب بھی تشریف لائیں اٹلی تو ہمارے گھر ضرور آئے گا، آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ دوستو یہ بھی بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کے۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، یا جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، یہ انسان جہاں بھی ہوں، مجھے ان کی لینگویج بے شک نہ آتی ہو لیکن یہ ہوتے بڑے اچھے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے ایک پازیٹیو بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے اور ان کو سمجھ نہ آئے۔ بسا اوقات کسی ٹینشن میں، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان اچھی اور محبت کی بات نہ سمجھ پائے، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دوستو پیار اور محبت کی زبان ایک ایسی زبان ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ تمام لوگ میرے وہ ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں جو محبت اور پیار پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس زبان کو سمجھتے بھی ہیں۔ دوستو آج واک پہ آنے سے پہلے مجھے ایک کال موصول ہوئی، اس نے ویڈیو کال کی تھی، میں نے اپنا کیمرہ بند کر دیا کیونکہ میں فیملی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا کیمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا KPK سے، اور اس کا نام تھا حیات اللہ۔ جی ہاں دوستو، حیات اللہ جس کی عمر 25 سال ہے، وہ ایک خیراتی ادارے میں NGO میں کام کرتا ہے۔ اس NGO کے اندر 1000 کے قریب بچوں کی کفالت کی جاتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں، اور
اس نے تعریف کی میری اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کو بڑے دن سے ٹرائی کر رہا تھا. میں کہا معافی چاہتا ہوں, چلیں آج بات ہو گئی. کفایت نے مجھے جب یہ بتایا کہ وہ یہاں سیکورٹی کی نوکری کرتا ہے اور BA پاس ہے, تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے بیوقوف آدمی ہیں, آپ کوئی اچھی نوکری کر سکتے ہیں, کوئی کاروبار کر سکتے ہیں, اور کاروبار جو ہے وہ 5-10 سال میں اتنا گرو کر جائے گا کہ آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں سر, میں یہاں نوکری کرتا ہوں اس لیے کہ یہاں کے جو مالکان ہیں, جو کہ کہیں شاید UK میں رہتے ہیں, اس NGO کے مالکان, وہ بڑے اچھے ہیں. اور کہتا ہے جی ان کے بچے وہاں ہیں, لیکن وہ صاحب جو NGO چلاتے ہیں, بہت بڑی بلڈنگ تھی, بڑا اچھا انفراسٹرکچر مجھے وہاں نظر آیا. تو اس نے کہا جی وہ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں ان بچوں کے ساتھ جو یتیم ہیں, اور میں ان کا دیوانہ ہوں. تو میں نے کہا تمہاری شادی ہوئی؟ کہتا جی میری شادی ابھی نہیں ہوئی. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے ایک تو گھر میں غربت ہے, 25,000 میں 20,000 روپے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کمرہ نہیں ہے جہاں میں اپنی بیوی کو رکھ سکوں. تو جب کمرہ اللہ تعالیٰ دے گا تو میں شادی بھی کر لوں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اپنے مالکان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کو چیریٹی کے وہ جو فنڈز ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو کوئی کمرہ بنوا دیں, وہ غریب اور یتیموں کو بھی بنا کے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سر, وہ دراصل میں یتیم نہیں ہوں نا, تو ان کا فنڈ صرف یتیموں کے لیے ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یار پھر اگر یتیم نہیں, تو اس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے مالکان تو اس کے NGO کے بہت امیر ہیں, آپ ان سے کہیں کہ یار آپ کو اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے ایک کمرہ بنوا دیں. کہتا نہیں سر, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ اپنے پلے سے مجھے بنوا دیں. لیکن میرے مالک بڑے اچھے ہیں, میرے برے وقت میں مجھے اضافی پیسے بھی دیتے ہیں. میں نے اس کو سمجھانا چاہا کہ اگر آج ایک بلڈنگ کے آگے آپ ریڈی لگائیں تو 10 سال کے بعد آپ اس بلڈنگ کے مالک بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بزنس میں اتنا پیسہ رکھا ہے. میں نے اس کو عقلی دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی BA کی ڈگری کو ضائع مت کرے, اور حیات اللہ کو چاہیے کہ وہ کاروبار کرے یا کسی اچھی آرگنائزیشن میں جائے جہاں اس کے ترقی کے چانسز ہوں. دوستو, عقل اور محبت کا یہ فرق مجھے آج سمجھ آیا. حیات اللہ نے مجھے کہا کہ نہیں سر جی, مجھے یہی نوکری کرنی ہے, اور جب تک میرے مالک کی زندگی ہے میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار مطلب اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تمہارا گزارا بھی نہیں ہوتا, تمہارے پاس کمرہ بھی نہیں ہے, تمہاری 5 سال شادی لیٹ ہو گئی ہے, اور تم کہہ رہے میں جی. کہتا سر میں جب 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتا ہوں نا, تو میں یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور ان کی خوشی کے لیے کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. دوستو, اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کو اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ وہ یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے, اور مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ثواب محسوس ہوتا ہے. دوسری بات اس نے کی کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا یا اس کی کفالت کی تو وہ روز محشر اور جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. تو کہتا سر میں یہاں اس لیے رہتا ہوں کہ میں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں, ان کی مدد بھی کرتا ہوں, ان کے چہروں پر خوشی لے کر آتا ہوں, اور اس خیال کے ساتھ کہ شاید آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی نظر مجھ پر بھی پڑ جائے اور میں بھی روز محشر ان کا ہمسایہ بن جاؤں. حیات اللہ کی اس بات کے بعد میری تمام دلائل دور کھڑی عقل کو منہ چڑھا رہی تھی, اور محبت بھرا یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا. آپ یقین کریں دوستوں کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ عقل کے آگے محبت جو ہے وہ ہیچ ہے. محبت کے آگے جو عقل ہے وہ ہیچ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو محبت بھری یہ بات میں نے آج ایک دور دراز کے رہنے والے میں ثبوت رہنے والے حیات اللہ سے سیکھی, اور میں دعا کروں گا ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے حیات اللہ ہیں جو بہت سارے ایسے کام یا ایسی نوکریاں کرتے رہتے ہیں جو وہ کسی نہ کسی وجہ سے محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, یا آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آقا کا حکم ہے.
دوستوں محبت کا یہ انداز اگر آپ کو اچھا لگے تو حیات اللہ کا نام لے کر ضرور کمنٹ کیجیے گا. میں نے کبھی نہیں کہا, وہ سادہ سیدھا معصوم سا نوجوان مجھے بہت اچھا لگا, اور اس کی ایک چھوٹی سی دنیا جہاں وہ رہتا ہے اور وہ اس دنیا سے کبھی نکلنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیات اللہ کی طرح محبتیں کرنے, محبتیں بانٹنے اور محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.